سماج میں یہ جو اونچ نیچ ہے نا، یہ کچھ خرابیاں ہمارے اندر جنم دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں ان کی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی بھی حیثیت سے دیا ہے، تو ایک خرابی آدمی کے اندر پیدا ہوتی جسے ہم کہتے ہیں احساس برتری۔ احساس برتری کیا ہے؟ میں کچھ ہوں۔ آدمی شروعات کرتا ہے میں کچھ ہوں سے، اور میں کچھ ہوں سے شروعات کرنے والا آدمی پھر بڑھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، اور پھر اس کے بعد آدمی آتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ پھر آدمی سمجھتا ہے مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، اور پھر آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اپنے سامنے دوسرے کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر ایک عبادت اور ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے کا اکیلا ذریعہ ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت اور سچائی کا تذکرہ کیا ہے،
اور وہ سچائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب کی زندگی میں ہیں، لیکن سب کو سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لوگوں کے درمیان اونچ نیچ رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ایک جیسی سب کو نہیں عطا کی، اور دینداری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک درجے کی نہیں نصیب فرمائی۔ یا آپ اگر دیکھیں کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، سارے لوگ ایک جیسے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہی ہاتھ، وہی پیر، وہی سر، وہی جسم ہے، لیکن شکل و صورت میں اتنا فرق اللہ نے رکھا ہے، تو ایک بہت زیادہ خوبصورت اور سب کے لیے پسندیدہ، تو دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے ویسا نہیں بنایا۔ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا، کسی کو بہت مال دیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا، کسی کو نہیں دیا۔ صحت و تندرستی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بہت صحت مند رکھا، آخری دم تک بیمار ہی شاذ و نادر ہوتا ہے، اور کسی کی زندگی ایسی ہے کہ ہر پل آدمی بیماریوں سے پریشان رہتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں عطا کیا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ آپ یہ بات بھی دیکھ لیں، ایک ہی کاروبار سے متعلق جڑے ہوئے دو لوگ ایک ہی وقت میں آتے ہیں، ایک ہی وقت میں دکان کھولتے ہیں، ایک ہی جیسا سامان رکھتے ہیں، ایک ہی سامان رکھ کر بیچتے ہیں، اور اسی وقت میں دکان بند کرتے ہیں، لیکن دونوں کی کمائی اللہ تعالیٰ ایک جیسی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر فرق رکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کو بانٹیں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو بانٹا ہے، ان کی زندگی، ان کے مال و متاع کو ہم نے بانٹا، اور ہم نے جب بانٹا ہے تو کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض کو ذرا اونچا بنایا تو ان کے مقابلے میں دوسروں کو ہم نے ذرا نیچا بنایا۔ یہ ہم نے کیا، یہ اونچ نیچ ہم نے کی ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں۔ ایک حکمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں کیا، کہا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ماتحت ہو کر کام کر سکیں۔ ہم دونوں برابر ہو گے، نہ میں آپ کے سامنے جھکوں گا، نہ آپ میرے سامنے جھکیں گے، نہ میں آپ کے پاس کام کروں گا، نہ آپ میرے پاس کام کریں گے۔ ہم سب ایک جیسے ہو جائیں تو ہمارے معاملات صحیح رخ پہ نہیں چل پائیں گے، یہ دنیا نہیں چل پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت ہیں۔ ایک حکمت اللہ نے اونچ نیچ کی یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کا یہ نظام صحیح ڈھنگ سے چل سکے۔ ہمارے ہاں بزرگ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو ایک سائز کا نہیں بنایا۔ اگر یہ 5 انگلیاں ایک ہی سائز کی ہوتی تو ایک نوالا کھانا بھی آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا۔ دنیا چلانے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اونچ نیچ رکھی ہے، کسی بھی اعتبار سے۔ سمجھ بوجھ میں لوگ ایک جیسے نہیں، عقل میں ایک جیسے نہیں، لوگوں کے اندر معاملات کو حل کرنے کا سلیقہ ایک جیسا نہیں۔ آپ کون سی نعمت دیکھنا چاہیں گے؟ کوئی ایک نعمت دیکھ لیں، سب کو اللہ نے ایک جیسی نہیں دی۔ ہاں ہو سکتا ہے 2-4 لوگ ایک جیسے مل جائیں، 4-6 لوگ ایک جیسے مل جائیں، لیکن سارے کے سارے لوگ ایک دم ایک جیسے ہوں، ایسا اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج اس مسئلے کو آپ کے سامنے ذکر کر کے میں دراصل کچھ ایسی خرابیوں کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس حکمت کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھتے، تو بیماریاں میرے اور آپ کے اندر آتی۔ ہم اور آپ اکثر و بیشتر ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ہوتے ہی نہیں، اس وقت ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنا سچے دل سے محاسبہ کر سکیں، یقین مانیں کہ ہمارے اندر ایسی بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھتے ہوئے ہم اور آپ کو کرنا یہ ہے، اللہ نے مجھے جہاں بھی رکھا ہے، جیسا بھی رکھا، چاہے مالدار بنا کے رکھا یا فقیر بنا کے رکھا، بہت بڑا علم والا بنا کے رکھا یا علم سے محروم کر کے رکھا، اللہ نے سماج میں کوئی عہدہ منصب دیا ہے تب بھی، یا کسی کے ماتحت بنا کے رکھا ہے تب بھی، دنیا میں بڑا نام دیا ہے، بستی میں بڑا نام دیا ہے، یا بستی میں گمنام ہوں، کوئی مجھے نہیں
نہیں پہچانتا، چاہے جیسے اللہ نے رکھا ہے۔ ایک مومن کی زندگی جینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے میں جہاں ہوں وہاں میں اپنے رب کو راضی کیسے کروں۔ اس لیے کہ اول و آخر اس فرق کے باوجود سب کی زندگی کا مقصد اللہ نے ایک رکھا، اور وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جینا، آخرت کی کامیابی کے لیے جینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینے کے لیے جینا۔ یہی ہمارا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ کسی کو اللہ نے اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا، کسی کو آگے بڑھا دیا، کسی کو اللہ نے پیچھے رکھ دیا، اس کو ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے فرق کی وجہ نہ بنائیں جو میری اور آپ کی آخرت کو برباد کرنے کا سبب بن جائے۔ کرنا کیا چاہیے؟ جہاں ہے مجھے یہ دیکھنا چاہیے میں اگر فقیر ہوں تو ٹھیک ہے، مجھ پہ زکوٰۃ نہیں، مجھ پہ حج فرض نہیں ہے، مجھ پر لوگوں کے بہت سارے ذمہ داریاں مال نہیں ہے، میں فقیر آدمی ہوں، لیکن میں جہاں ہوں وہاں مجھے کیا کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اور اگر اللہ نے مال دیا، پیسہ دیا ہے، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اس مال پر کس کس کا اللہ نے کس درجے میں حق رکھا، میرے اپنے حق بھی ہے، قوم و ملت کا حق بھی، جو بھی حق بنتا ہے وہ ذمہ داری مجھے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، عالم دین ہوں، مجھے یہ فکر کرنی چاہیے کہ امت میں کیا مسائل بڑھ رہے، فتنے کہاں آ رہے، دین میں سے دوری کہاں آ رہی، اس کی فکر کرنا میری ذمہ داری ایک عالم کے طور پر۔ اور اگر میں ان پڑھ جاہل گنوار قسم کا آدمی ہوں، مجھے یہ سوچنا چاہیے امت کے بڑے بڑے مسائل وہ علماء دیکھیں گے، مجھے اپنی آخرت کے لیے میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے مقام کو پہچانو، آپ کہاں ہیں، اللہ نے آپ کو کس حیثیت سے رکھا، آپ ذمہ دار ہیں، ذمہ دار کی حیثیت سے سوچئے جس ذمہ داری کو آپ نے لیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، آپ آنکھ بند کر کے جی نہیں سکتے، آپ اپنی ذمہ داری اپنے ماتحت میں آنے والی قوم و ملت کی بات ہو، اداروں کی بات ہو، مساجد کی بات ہو یا پھر کسی بھی چیز کی، آپ غافل ہو کے نہیں جی سکتے۔ اور اگر آپ ماتحت بنائے گئے ہیں تو آپ ذمہ داروں کے سر پہ مسلط ہونے کی بھی فکر مت کیجیے، آپ اپنی فکر کیجیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ جہاں اللہ نے رکھا ہے وہاں اللہ کی بندگی کرو۔ سبحان اللہ، صحابی آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرما دیجیے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کیا پیاری نصیحت کی، صرف ایک جملہ اس نصیحت کا آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، کہا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو وہاں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ ہم کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ جہاں ہمیں متقی بننا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں، ہم دوسروں کے تقوی کا حساب لینے کی فکر میں جینے والے لوگ ہیں۔ ہم جہاں ہیں ہم اپنی جگہ پہ اپنی کمی پہ نظر رکھنے سے زیادہ پرائے لوگوں کے حساب و کتاب میں جینے والے لوگ ہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے ایمان والوں کے زندگی جینے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ انداز نہیں ہوتا، انہیں فکر ہوتی ہے اپنے آپ کی، اپنی ذمہ داریوں کی۔ وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کن باتوں کا مکلف ہوں، اس کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ بھائیو، یہ سب سے پہلی بات ہے جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے بطور پیغام کے دینا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں ہیں جس حیثیت میں اللہ نے رکھا یہ اللہ کا فیصلہ۔ ہم سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم سب ہر حیثیت سے بہت اونچے اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم صرف اپنی کوشش سے کبھی اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اونچا اٹھاتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ نیچے رکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کا اوپر اٹھانا بھی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کہیں نیچے رکھ دینا، چھوڑ دینا بھی آزمائش ہے۔ ہر ایک آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جہاں رکھا وہاں سے مجھے آزما رہا ہے۔ یہ بات اگر ہم اور آپ سمجھ گئے، زندگی جینے کا سلیقہ ہم اور آپ کو سب سے پہلے آ جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سماج میں فرق رکھا ہے، اونچ نیچ، میں نے جیسے کہا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں۔ ایک حکمت تو اسی آیت میں اللہ نے بتائی کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اونچ نیچ ضروری، اس کے بغیر سسٹم نہیں چلتا۔ اور اگر حکمتیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیں، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، جسے دیا ہے دے کر آزما رہا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور جسے اللہ نے محروم رکھا ہے اسے
آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے جسے نوازا ہے وہ بے نیاز ہو جانے کے بعد بھی مجھ سے جڑا رہتا ہے یا واقعی مجھ سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے فقیر مسکین محروم بنایا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مجبوری میں مجھ تک آتا ہے، میرے در سے جڑتا ہے، اپنا دامن میرے سامنے پھیلاتا ہے، میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے آپ کو میرے در سے باندھ کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے ہزاروں حکمتیں، انسان اپنی عقل سے کچھ سمجھ لیتا ہے، بہت ساری انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، حکمتیں اللہ کی بہت ساری ہیں، لیکن جو بندہ اپنے مقصد زندگی کو یاد نہیں رکھتا اور اس حقیقت کو یاد نہیں رکھتا کہ یہ اللہ کے فیصلے حکمتوں پر مبنی ہیں، تو پھر ایسے بندے کے اندر چاہے وہ اونچے درجے کا آدمی ہو یا نچلے درجے کا، کئی طرح کی خرابیاں جنم لیتی، بیماریاں جنم لیتی، کمزوریاں جنم لینے لگتی، آدمی کے اندر بہت سارے عیب پیدا ہونے لگتے ہیں، اور یہی عیب، یہی کمزوریاں آدمی کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے۔ بھائیو، میں نے کہا اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سب کے درمیان برابر نہیں بانٹا، اللہ نے سب کو دنیا ایک درجے کی نہیں دی، اور حد تو یہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دینداری میں بھی سب کو ایک درجے پہ نہیں رکھا، پیسہ ہی نہیں، دولت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم بھی سب کو ایک درجے کا نہیں دیا۔ اب دو طرف کے لوگ، ایک وہ جن کو اللہ نے دیا ہے، کچھ بھی دیا، دین دیا، دنیا دی، علم دیا، دولت دی، نام دیا، شہرت دی، جائیداد دی، جو بھی دیا اللہ نے دیا، وہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف ان چیزوں سے محروم لوگوں کا ایک طبقہ ہے۔ سماج میں یہ جو اونچ نیچ ہے نا، یہ کچھ خرابیاں ہمارے اندر جنم دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں ان کی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی بھی حیثیت سے دیا ہے، تو ایک خرابی آدمی کے اندر پیدا ہوتی جسے ہم کہتے ہیں احساس برتری۔ احساس برتری کیا ہے؟ میں کچھ ہوں۔ آدمی شروعات کرتا ہے میں کچھ ہوں سے، اور میں کچھ ہوں سے شروعات کرنے والا آدمی پھر بڑھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، اور پھر اس کے بعد آدمی آتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ پھر آدمی سمجھتا ہے مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، اور پھر آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اپنے سامنے دوسرے کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ میرے اپنے پاس اللہ نے کچھ بھی دیا، دولت دی، پیسہ دیا، نام دیا، شہرت دی، یا اللہ تعالیٰ نے اولاد بہت دے دی، بڑے طاقتور 25 بچوں کا باپ ہے، ادھر چلے ادھر چلے، سارا گاؤں ڈرتا ہے کہ ہاتھ لگائیں گے تو 25 آ جائے گا۔ جو بھی اللہ نے دیا ہے نا، عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، آپ کو بات کرنے کا جو دیا ہے، آپ یقین کیجئے یہ احساس برتری آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آغاز کیا ہوتا ہے؟ اعتراف کہ ہاں مجھے کچھ دیا ہے، میرے پاس کچھ ہے جو دنیا کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی اگلے مرحلے میں جاتا، بہت کچھ میرے پاس ہے جو دنیا کے پاس نہیں۔ اگلے مرحلے میں آدمی سوچتا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے۔ تکبر آدمی کے اندر آتا ہے، تعلی آدمی کے اندر آتی، آدمی اس قدر زیادہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتا ہے کہ اپنے سامنے ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، ساری دنیا بیوقوف نظر آتی ہے، ساری دنیا ناسمجھ نظر آتی ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کچھ بھی کرے تو مجھ سے مشورہ کر کے کرے، میرے فیصلے، دنیا کے فیصلے میری مرضی پہ ہونے چاہیے۔ یہ انسانی کمزوری اللہ کے بندوں، یہ مال یا اللہ کی نعمتوں کا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تربیت کی، ذرا سنو۔ اللہ کے نبی نے اسی بیماری پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ۔ آدمی کے برے ہونے کے لیے بہت زیادہ کچھ برا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اگر وہ اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگے، کمتر سمجھنے لگے، اتنی خرابی بھی آدمی کی بربادی کے لیے کافی۔ آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ وہی خرابی ہے جو اس احساس برتری سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، میں نے محنت کی، مجھ جیسے سینکڑوں محنت کرتے ہیں، اللہ نے سب کو نہیں دے کے مجھے دیا ہے، تو اس میں میرا کمال کم، اللہ تعالیٰ کی دین ہے اول و آخر، اور اس لیے اللہ کے سامنے عاجز بن کر رکھو۔ اور پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں درخت پہ جب
پھل لگتا ہے تو اس کی ٹہنیاں اوپر نہیں اٹھتی، پھل کے بوجھ سے وہ نیچے جھکتی ہیں۔ مزاج میں نرمی پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، کمزور لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا سیکھو، اپنے سے نیچے لوگوں کی عزت کرنا سیکھو۔ ہمارے سماج میں عزت صرف اونچے لوگوں کے ساتھ، شریعت کہتی وہ تم سے نیچا بھی ہے، اس کی اپنی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا لحاظ کر کے جینے والے بنو۔ یہ اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے درمیان آپ اتنے نام سنتے ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے سوائے چند بڑے مالدار صحابہ کے؟ کبھی آپ نے سنا ہے یہ سماج کا ایلیٹ طبقہ تھا، بہت اونچے لوگ تھے، یہ درمیانی لوگ تھے، مڈل کلاس تھے، یہ لوئر کلاس تھے، یہ کلاسز سب دنیا نے بنائے ہیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے مومن مومن کا بھائی ہے، فرق اپنی جگہ، لیکن بہرحال ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے والی غلطی نہ کرو۔ یہ وہ خرابی ہے جو ان لوگوں میں پیدا ہوتی جن کو اللہ نے دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے ان کے اندر۔ میں نے کہا سماج میں دوسری طرف وہ طبقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے محروم کر کے رکھا، اللہ نے نہیں دیا، محروم رکھا۔ اور سبحان اللہ، آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں، کسی بھی حیثیت سے آپ دیکھیں، نوازے گئے لوگ کم ہی ہیں، محروم لوگ زیادہ ہیں۔ مالدار بستی میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں، متوسط درجے کے یا کم تر زیادہ ہوتے ہیں۔ علم والے بھی کم ہوتے ہیں، باقی کم علم والے یا بے علم زیادہ ہوتے ہیں۔ عہدیدار بھی ہمیشہ کم ہوتے ہیں، ماتحت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی نعمت میں دیکھو اس دنیا میں ممتاز ہو کر الگ ہونے والے کم ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں سماج کے اندر جو اس قسم کی مختلف چیزوں سے محروم کر دیے گئے یا ان کو کم دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ جو باتیں اب آپ کے سامنے آنے والی ہیں، ان کے اندر پیدا ہونے والی بیماریاں یہ سماج کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ سماج کے اندر پائی جانے والی یہ خرابیاں بھی بہت خطرناک ہیں۔ اب یہ جو احساس محرومی میں جو لوگ جیتے نا، جن کے پاس اللہ نے کچھ نہیں دیا یا دیا ہے لیکن دوسروں سے کم دیا ہے، ان کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ خرابیاں کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے پہلی اور بڑی خرابی جن کو اللہ نے دیا ہے ان سے حسد کرنا، جلنا، جلن پیدا ہوتی ہے آدمی کو۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، محققین اہل علم نے لکھا ہے حسد کا جذبہ ہر انسان کے دل پہ دستک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایسا مت سمجھیں میں بہت پاک دل انسان ہوں، میں صاف دل انسان ہوں، ایسا مت سمجھیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ حسد کا جذبہ ہر انسان کے دل پہ دستک دیتا ہے۔ اب وہ انسان ہے کہ کون اسے پہچان کر اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور کون اس کی زد میں آ جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، آج ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ بات سمجھیے، کچھ خرابیاں اس آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی خرابی تو یہ کہ آدمی جن کو اللہ نے دیا ہے ان کے بارے میں حسد کا شکار، اور دوسری طرف یہ کہ اپنے آپ کو شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کا مخالف بنا لیتا ہے۔ غریب کے اندر مالدار کے لیے نفرت ہے، حالانکہ بیچارے مالدار کا کوئی قصور نہیں۔ ماتحت کے اندر ذمہ دار کے خلاف شکایت ہے، حالانکہ بیچارے ذمہ دار کا کوئی قصور نہیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ غلطی کے بعد نفرت آئے، میں کہہ رہا ہوں ابتداءً انسان کے دل میں حسد کیا کیا شکل اختیار کرتا ہے آپ ذرا دیکھیے۔ آدمی کسی بھی حیثیت سے ممتاز آدمی کو دیکھتا ہے، جلن ایسی پیدا ہوتی، ناراضگی اس کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے، محبت نہیں محسوس کرتا۔ یہ حسد کا وہ جذبہ جو غیر شعوری طور پر انسان کے اندر جگہ بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ صرف حسد پہ نہیں رکتا، آدمی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت تک چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت ہی ہوتی، اللہ نے اسے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ نے اسے دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ اور اگر پریشانیاں زیادہ ہو جائیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے حکمتوں بھرے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں میں اللہ نے کبھی کوئی مصیبت بڑی آفت نہیں دی، ہر اطمینان سے گزرتے ہیں، نہ کاروبار میں پریشانی آتی ہے، نہ گھر میں کوئی بڑی بیماری کا شکار ہے، گھر کے سرپرست بھی الحمدللہ لمبی عمر پا کے وفات پاتے ہیں، اللہ نے خیر ہی خیر رکھا ہے۔ کچھ گھر اس کے برعکس ہوتے ہیں، ایک مصیبت سے نکلتے نہیں، دوسری مصیبت، دوسری سے نکلتے نہیں، تیسری مصیبت میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے، لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میرا ہی گھر ملا ہے ساری مصیبتوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آدمی اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے والا بن جاتا ہے، اسی احساس محرومی کے چلتے۔ یہی احساس آدمی کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں
وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ناشکرا، اور جو اللہ نے محرومی رکھی بس اسی کے احساس میں ڈوب کر جینے والا بنتا ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے اگر یہ احساس محرومی آدمی تربیت نہ کرے اپنے نفس کی، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر اپنی اصلاح نہ کر پائے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہی احساس محرومی کئی بار آدمی کو مجرم تک بنا دیتی ہے۔ یہ جرم کی دنیا کے بڑے نام اگر آپ دیکھیں، ان کی زندگیاں کھنگال کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا وہ کسی مرحلے میں محروم تھے، اپنی محرومی کے احساس میں ڈوب کر سماج سے بدلہ لینے کے نام پر وہ جرم کی دنیا کے بادشاہ بن گئے اور سماج کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئے۔ خرابیاں ایسی، حسد کا شکار، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا شکار، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے، اور اتنا ہی نہیں سماج کے خلاف ایک دشمنی کا ذہن لے کر جینے والے، ایسے مجرم تک بنتے اسی احساس محرومی کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، اسلامی شریعت آپ کو اور مجھ کو کہتی ہے کہ دیکھو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں سے اللہ کی بندگی کرو، اور اگر ایسی کسی احساس میں ڈوبے ہوئے ہو، کبھی دل میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اسے ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا ہے، یا مجھے نہیں ملا ہے تو اسے کیوں ملا، یہ احساس اگر آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو پھر علاج کرو اپنے نفس کا، سنبھالو اپنے نفس کو، ٹھیک کرو اپنے سوچنے کے انداز کو، جو بگاڑ اندر سے پیدا ہو رہا ہے اسے نکال کے باہر پھینکو، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے، اللہ کی بندی بنانے کی کوشش کرو۔ اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اس کی نزدیکی، اس کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیسے کریں گے؟ اگر آدمی کو احساس ہوتا ہے میں محروم ہوں تو پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنی اصلاح کر پائے گا؟ کئی طریقے ہیں قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو سکھا گئے۔ سب سے پہلا طریقہ یاد رکھو، اسلامی شریعت ایک بات یہ بتاتی ہے کہ دیکھو تمہیں اگر محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی نعمت سے محروم ہو اور یہ تمہیں غلط جذبات کی طرف، غلط رخ کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو پھر تمہیں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا۔ ہر آدمی کی زندگی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی محرومی ضرور رکھی ہے، ہر آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی محرومی ضرور رکھی ہے۔ ہاں، صحت مند آدمی کو لگتا ہے کہ دنیا میں لوگ بیمار نہیں، کسی صحت مند آدمی کو دیکھ کے حسد پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحت مند ہوگا، لیکن تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو گھر میں سکون و اطمینان دیا وہ اس کے گھر میں نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہیں لگے فقیر ہو، مال نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، تو کم سے کم جو رات کی سکون کی نیند تمہیں اللہ دے رہا ہے نا، وہ پیسے والے کو میسر نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے ہر انسان کے اندر اللہ نے محرومیاں رکھی ہیں، یہ دنیا اللہ نے کسی کو پوری نہیں دی۔ یہ یاد رکھنا، دنیا کا ہر انسان کہیں نہ کہیں محروم ہے، اللہ نے کچھ دیا تو کچھ نہیں دیا۔ اس لیے اپنی محرومی کا سوچ کر حسد، جلن، شکوہ، شکایت، اللہ کی ناشکری کی طرف جانے کے بجائے اپنے آپ کو احساس دلاؤ کوئی بات نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں تو دوسروں کے پاس دوسری چیز نہیں، میں محروم ہوں تو کیا ہوا، دوسرے بھی اس دنیا کے اندر محروم ہیں۔ وقت کا بادشاہ بھی اگر ہوگا نا، آپ کو کچھ چیزیں ایسی حاصل ہیں جو بادشاہ کے پاس نہیں ہیں۔ آج اگر ایک منسٹر کی بات کر لیں، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی آپ بات کر لیں، آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو ان کے پاس نہیں، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ ابھی اٹھ سکتے ہیں، نکل کر گئے آزادی سے، کہیں بھی گھوم سکتے ہیں، کہیں بھی رک کر کہیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، یہ آزادی ان کے پاس نہیں۔ ان کے اشاروں پہ بہت کچھ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن جو آزادی آپ کو حاصل ہے ان کو حاصل نہیں۔ دنیا کے ہر انسان کو اللہ نے دنیا ایسی ہی دی ہے کہ مکمل دنیا اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ شاعر نے کہا یہاں کسی کو اللہ، شاعر نے کہا کہیں کسی کو سارا جہاں نہیں ملتا تو کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ کہا شاعر نے کسی کو سارا جہاں نہیں ملتا، یعنی اللہ نے پوری دنیا کسی کو نہیں دی، کسی کو زمین تو کسی کو آسمان نہیں ملتا۔ یہ دنیا کی بہت بڑی سچائی ہے اللہ کے بندو، یاد رکھو۔ پہلی بات دنیا اللہ نے سب کو پوری نہیں دی۔ دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ایک ادب سکھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا انظروا الی من هو دینکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگو، تم اپنے سے کمتر لوگوں کو ہمیشہ دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے برتر لوگوں کی طرف مت دیکھو۔ کیا ہوگا؟
کہا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو گے اللہ کے ناشکرے نہیں بنو گے، اگر اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھو گے ہمیشہ ناشکری کرو گے۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی فارسی زبان کے ایک شاعر گزرے، انہوں نے اپنا واقعہ خود نقل کیا، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کچھ غریبی کی حالت میری تھی، میں چلا جا رہا تھا، دیکھا پیر میں چپل نہیں، میرے پیر میں چپل نہیں، راستے میں چلا جا رہا تھا تو جب چبھن ہوتی ہے، کنکر مٹی چبھنے لگتی ہے پیروں میں تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے، مجھے احساس ہوا کہ سبحان اللہ میں کیسا محروم آدمی ہوں، پیر میں چپل تک نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہی ہوا تھا، دیکھا سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے، وہ ایک پیر سے معذور ہے، ایک پیر سے معذور ہے۔ کہا جیسے ہی اس میں نظر پڑی میرے دل میں خیال پیدا ہوا، رب العالمین تیرا شکر ہے پیر میں چپل نہیں تو کیا ہوا، کم سے کم دو پیر تو نے صحیح سالم دیے مجھے۔ سبحان اللہ۔ دنیا والو، دنیا کے اندر اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو تو شکر گزار بنو گے، زندگی سکون سے گزرے گی، اور اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھو گے ساری دنیا بھی لوٹ لو گے، تمہیں سکون زندگی میں نہیں ملے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے میں کثرت، میرے پاس زیادہ تیرے پاس زیادہ کے مقابلے نے تمہیں اس قدر زیادہ غافل کیا، قبرستان پہنچ گئے پھر بھی تمہاری یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات یاد رکھو، اللہ کے نبی نے ادب سکھایا کہ تم اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو۔ تیسری بات اللہ کے بندو، بڑی اہم بات، دیکھو اگر آپ اور میں اپنی محرومیوں کو دیکھنے کے بجائے، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی اللہ نے رکھی، اپنی محرومیوں کو دیکھنے کے بجائے اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اگر دیکھ لیں گے نا تو پھر یقین مانیے شکر گزاری کا جذبہ ہی ہمارے اندر آئے گا، شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ ایک تابعی گزرے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اپنی زندگی کی کچھ پریشانیاں گنانے لگا، مالی پریشانیاں، میرے پاس مال نہیں ہے، فلاں پریشانیوں سے دو چار ہوں، شکایت کرنے لگا۔ یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ نے یہ بات دیکھی کہ شکایت بجا ہے، یعنی واقعی آدمی پریشان ہے لیکن اسے اپنی شکایت کا، اپنی محرومی کا اس قدر زیادہ احساس ہے کہ اس احساس میں ڈوبنے کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی وہ شکر نہیں ادا کر پا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ طریقہ کیا اپنایا؟ اب دیکھو جو سوال وہ کر رہے ہیں نا، یہ ہم سب سے سوال ہے، ہم سب سے یہ سوال ہے۔ یونس بن عبید نے کہا اچھا ایک کام کرو، دیکھو تمہاری شکایت وجہ ہے لیکن اس کے حل کا ایک راستہ میں بتاتا ہوں، تم ایک کام کرو، اپنی ایک آنکھ نکال کر مجھے دے دو، میں تمہیں 1,00,000 درہم دوں گا، 1,00,000 درہم سے تمہاری زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اپنی آنکھ دے کر تو میں 1,00,000 نہیں لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو آنکھ نہیں دے سکتے، دو ہاتھ ہیں نا، کوئی ایک ہاتھ مجھے دے دو اور پھر 1,00,000 درہم لے لو، تمہارے مسائل پورے حل ہو جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا پیر دے دو۔ ظاہری جو نعمتیں اللہ کی ہیں یونس بن عبید نے ایک ایک کر کے گنائی، ہر بار وہ آدمی یہی کہتا گیا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر یونس بن عبید نے اس آدمی سے کہا، اور یہ جواب یہ سوال ان سے نہیں، اس آدمی سے نہیں، یہ ہم سب سے کہیے خطاب ہے، کہا اللہ کے بندے لاکھوں کروڑوں کی نعمتوں میں جیتے ہو پھر بھی اپنی محرومیوں کے احساس ہی ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس تمہیں نہیں ہے۔ اللہ کے بندو شکر گزار اگر بننا چاہو تو اللہ نے اتنا دیا ہے زندگی کے اندر، فقیر سے فقیر آدمی، محروم سے محروم آدمی، بیمار سے بیمار آدمی، کمزور سے کمزور آدمی، ہر آدمی کو بھی اللہ نے اتنا دیا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، نعمتوں کا شکر ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، بات بہت لمبی ہوگی اور کچھ علاج ہیں جو اسلامی شریعت نے بتائے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھو جن کو اللہ نے اونچا اٹھایا ان کے اندر بھی برائیاں خرابیاں جنم لیتی ہیں، اور جن کو اللہ نے کسی بھی اعتبار سے ذرا نیچا کمزور کمتر بنایا ان کے اندر بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ دونوں کے دونوں کو اپنی خامیوں پہ نظر رکھ کر اپنی خامیوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، برائیوں سے، ان غلطیوں سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور کرنا یہ چاہیے کہ اللہ نے جہاں رکھا ہے جیسا رکھا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ
راستہ کیا ہے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو رب العالمین کے ان فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایک دوسرے کی قدر کرنے والا، عزت کرنے والا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دنیا میں جب تک رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے روزگار ہیں ان کو پاکیزہ رزق نصیب فرمائے، جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ تجارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال، سکون و اطمینان کی زندگی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔